مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا اور حویلی میں خاموشی چھانے لگی تھی۔ رات کے آخری پہر میران دھیمے قدموں سے جلتا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امارا بیگم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھیں۔ آئینے میں میران کا عکس ابھرا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امارا بیگم نے آئینے میں ہی اسے دیکھتے تعجب سے پوچھا، ایسے مسکرانے کی کیا وجہ ہے میران؟ میران نے مسکراتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور آگے بڑھا، یہ میری دوسری خاندانی بیوی کا شوشہ آپ نہیں چھوڑا ہے نا امی؟ امارا بیگم نے اپنے ہاتھ روکے اور ناسمجھی کے تاثرات چہرے پر سجا کر آئینے میں اسے دیکھا۔ میران نے دھیمی آواز میں بات جاری رکھی، میں سب جانتا ہوں امی، یہ سب آپ ہی کے کہنے پر ہوا ہے۔ فاطمہ یہاں کسی اور کے کہنے پر نہیں بلکہ آپ ہی کے پلان کے تحت آئی ہے۔ امارا بیگم نے بھویں اچکائیں، مڑ کر میران کو دیکھا اور بولی، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو میران؟ میں تو اس لڑکی کو جانتی تک نہیں تھی، میں نے تو اسے کل پہلی بار ہی یہاں حویلی میں دیکھا ہے۔ میران نے نفی میں سر ہلایا، جہاں تک میں بابا کو جانتا ہوں انہیں میری زندگی میں اتنی دلچسپی نہیں ہوگی کہ وہ ملازمین سے میری خبریں لیتے رہیں، اور نہ ہی میرے خاص ملازمین اتنے غدار ہیں کہ میرے پیچھے میری بیوی کو بہکائیں یا اکسائیں۔ یقیناً ان سب کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ میران کی چالاکی پر وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم نے شادی کی ہوئی تھی پر ہمیں بتایا نہیں، امارا بیگم نے جتایا۔ اس دن جب میں نے کھانے کی ٹیبل پر تم سے شادی کی بات کی تھی تب تم نے صاف منع کر دیا تھا۔ میران نے سانس لیا، ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا اور ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سب جانتے ہیں آپ امی، پھر بھی شرمندہ کر رہی ہیں۔ تمہیں شرمندہ ہونا بھی چاہیے میران۔ امارا بیگم کا لہجہ یکدم سخت ہوا۔ میران نے وضاحت دینی چاہی، میں فاطمہ کے راضی ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کو بتانے والا تھا۔ تمہیں شرمندہ اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے چھپایا۔ امارا بیگم نے اس کی بات کاٹی، بلکہ تمہیں شرمندہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ تم نے فاطمہ سے شادی کس طرح کی ہے۔ یہ سنتے ہی میران شدید چونکا۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی امی؟ فاطمہ نے؟ امارا بیگم نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، تم اپنے باپ کو خود سے جتنا لاتعلق سمجھتے ہو وہ کبھی اتنے لاتعلق نہیں رہے۔ یہ بات مجھے تمہارے بابا نے بتائی تھی اور بہت پہلے بتا دی تھی۔ اس کے بعد ہی میں نے تم سے عائشہ کی شادی کے سلسلے میں بات کی تھی۔ میران نے لب بھینچ لیے، اس کے پاس اپنی زبردستی کا کوئی دفاع نہیں تھا۔ میں اس وقت مجبور تھا امی، فاطمہ کے والد اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے اور حالت خراب تھی، پر میں ان سے معافی مانگ چکا ہوں، انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے اور قبول بھی کر لیا ہے۔ امارا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، خیر جو بھی ہوا، اگر تم آج خود یہ بات نہ چھیڑتے تو یہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑتا، کیونکہ میں نے عائشہ کی بارات کے ساتھ ہی تمہارا ولیمہ بھی رکھ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیسے امی؟ ابھی تو فاطمہ راضی بھی نہیں ہے اور نہ ہی فاطمہ کے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے۔ وہ صدمے سے بولا، فاطمہ کے گھر والوں کو سب کچھ معلوم ہے۔ امارا بیگم نے مسکرا کر اس کا وہم دور کیا، اور وہ لوگ تو شاید ولیمے کی تیاری بھی مکمل کر چکے ہوں گے۔ میران کا منہ مزید کھل گیا، کیسے؟ جتنا تم نے مورکا مارنا تھا مار لیا۔ میں اور تمہارے بابا خود عائشہ کی شادی کا کارڈ لے کر ان کے گھر گئے تھے اور ساتھ ہی ان سے ان کی رضامندی پوچھ لی تھی۔ انہیں تمہارے ولیمے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میران نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، وہ خوشی اور پریشانی کے ملے جلے احساس سے دوچار تھا۔ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی آپ امی؟ امارا بیگم نے پیار سے ڈانٹا، تم سے پوچھ کر کیا کرتی؟ اگر تمہیں اتنا تجربہ ہوتا تو معاملات یوں بگڑتے ہی نہیں۔ خیر، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فاطمہ راضی نہیں ہے تو وہ بھی راضی ہے۔ اگر وہ راضی نہ ہوتی تو تمہاری دوسری شادی کا سن کر ملازمہ کے اکسانے پر یوں بھاگتی ہوئی حویلی نہ آ جاتی۔ اب جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو اور اسے ولیمے کے بارے میں بتاؤ۔ میران نے گہری اور پرسکون سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک گیا، پھر اچانک پلٹا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بہت خلوص سے بولا، تھینک یو امی۔ امارا بیگم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اپنے بیٹے کو محبت بھری مسکراہٹ دینے۔ میران گیسٹ روم کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کمرے کے اندر فاطمہ نے ابھی تک کپڑے چینج نہیں کیے تھے، وہ غصے، شدید گھبراہٹ اور نم آنکھوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دستک کی آواز سن کر اس نے سمجھا شاید کوئی ملازمہ ہے، آ جائیں۔ ساتھ ہی اس نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا اور سامنے میران کو کھڑا دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تیرنے لگے۔ اس نے پہلی بار یہ جرأت کی تھی کہ قدم اٹھاتی میران کی طرف بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکا دیتے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔
نکلیں یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن میران نے اس کا دھکا سہتے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ پیچھے سے بند کیا اور فاطمہ کو مضبوط حصار میں لیتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فاطمہ پہلے تو اس کی اس اچانک پیش قدمی پر بالکل ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹی، اس نے پوری طاقت سے میران کو اپنے سے پیچھے دھکیلا۔ وہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھورنے لگی اور اپنے آنسو تیزی سے صاف کرتے ہوئے بولی، آپ یہاں سے جائیں میران، میں کہہ رہی ہوں نا، کل صبح میں خود چلی جاؤں گی۔ میران نے اس کا غصہ دیکھا، لیکن وہ نرمی سے مسکرایا۔ پھر فاطمہ کے دیکھتے ہی دیکھتے میران اپنے ایک گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک بے حد خوبصورت انگوٹھی نکالی اور فاطمہ کے سامنے کر دی۔ فاطمہ کچھ تعجب، حیرت اور شش و پنج سے اسے گھٹنے کے بل بیٹھے دیکھنے لگی۔ میران نے فاطمہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نرم اور خلوص بھرے لہجے میں کہنا شروع کیا، میں نے جس طرح تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا فاطمہ، میں اپنی اس زبردستی پر دل سے شرمندہ ہوں، لیکن آج میں تم سے تمہاری مرضی پوچھتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ اپنی آگے کی زندگی گزارنا چاہتی ہو، مجھے سچے دل سے معاف کر چکی ہو اور اپنی زندگی میں میرے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہو، تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ دو۔ وہ ایک پل کو رکا، اس کے لہجے میں عجیب سا سحر تھا۔ اور اگر تم اپنے دل میں ابھی میرے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ جہاں میں نے اتنا وقت انتظار کیا ہے، میں مزید انتظار کر لوں گا جب تک تم خود راضی نہیں ہو جاتی۔ اور ہاں، بغیر اس فضول ٹینشن کے کہ میران آفریدی کوئی دوسری خاندانی شادی کرے گا، میری پہلی اور آخری بیوی صرف تم ہو فاطمہ، اور ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ میں اپنے نکاح میں کسی اور عورت کو کبھی نہیں لاؤں گا۔ میران کا ایک ایک لفظ فاطمہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ، خوف اور حسد کی آگ میران کے اس اعتراف کے سامنے پگھل کر بہہ گئی۔ اس کی آنکھ سے محبت اور سکون کا ایک موٹا سا آنسو گال پر ڈھلک گیا۔ فاطمہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دھیرے سے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ میران کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میران کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور وہ چمکتی ہوئی انگوٹھی اس کی نازک انگلی میں پہنا دی۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، فاطمہ کو محبت سے اپنے سینے سے لگایا اور جھک کر انتہائی عقیدت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ فاطمہ نے بھی اپنے تمام خدشات کو پیچھے چھوڑتے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ جی میران۔ میران نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے گیسٹ روم سے باہر نکلنے لگا۔ فاطمہ نے گھبرا کر اپنے قدم روک لیے اور ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی۔ روکیے میران، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ میں یہاں ایک مہمان کے طور پر آئی ہوں۔ میران نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا لہجہ انتہائی مان اور رعب سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی کیا دیکھے گا اور کیا کہے گا، اس سے فاطمہ میران آفریدی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اس حویلی کے وارث کی باقاعدہ نکاحی بیوی ہو، کوئی چھپی ہوئی حقیقت نہیں۔ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لیے تمہیں کسی کے ڈر یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے چہرے پر حیا بھرے سکون کی رمق دوڑ گئی۔ میران اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کے شاہانہ اور وسیع و عریض کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں مدھم اور سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی فاطمہ حیا سے سمیٹ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میران دھیمے اور نرم قدم اٹھاتا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے آئینے میں فاطمہ کے بدلتے رنگ دیکھے، جن میں اب غصے کی جگہ صرف اور صرف حیا اور محبت تھی۔ میران نے آہستہ سے آگے بڑھ کر فاطمہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی نرمی سے پوچھا، اب بھی کوئی ڈر یا کوئی شکوہ باقی ہے؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی پلکیں جھکا لیں۔ نہیں، اس کی آواز مدھم اور کپکپاتی ہوئی تھی، اب کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میران کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فاطمہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ فاطمہ نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ میران نے بڑی محبت سے اس کے زرد پر دوپٹے کو اس کے سر سے الگ کیا اور اس کے کان سے بھاری آویزے اتارے تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس بار اس دھڑکن میں کوئی خوف یا زبردستی کا احساس نہیں تھا، بلکہ میران کے لیے بے پناہ محبت اور قبولیت تھی۔ اس نے خود آگے بڑھ کر میران کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ کی خاموش رضامندی اور محبت بھرے اقدام نے میران کے دل کو سرشار کر دیا۔ اس نے فاطمہ کو اپنی آغوش میں بھر لیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی، مدھم روشنی اور ان کی تتلیوں جیسی سانسوں کی نرمی نے گزرے ہوئے ہر تلخ لمحے کو بھلا دیا۔
میران نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ اس رات تمام غلط فہمیاں، فاصلے اور شکوے مٹ گئے اور انہوں نے محبت، بھروسے اور ایک نئے خوبصورت سفر کا آغاز کیا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آئیں تو فاطمہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنے برابر میں دیکھا، پر بستر بالکل خالی تھا اور میران کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کمرے کو خالی دیکھ کر فاطمہ کے دل میں ایک دم سے پریشانی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور بکھری ہوئی زلفیں سنبھالتے ہوئے سوچنے لگی، یا اللہ، میں کیسے سوئی رہ گئی؟ اگر میں اب اس وقت میران کے کمرے سے باہر نکلی اور حویلی کے کسی ملازم یا سسرال والوں نے دیکھ لیا تو سب کیا کہیں گے؟ وہ شدید پریشانی اور کشمکش میں بستر پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی کہ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور میران اندر داخل ہوا۔ فاطمہ کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے تاثرات واضح تھے، لیکن وہ خاموش رہی اور اس سے کچھ نہ کہا۔ میران نے ایک ہی نظر میں اس کی حالت بھانپ لی۔ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ وہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور فاطمہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے فاطمہ کے لرزتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور جھک کر ان کی پشت پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ باہر لان میں ہیں، میری کزنس بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھیں کہ تم اب تک نیچے کیوں نہیں آئی، پر امی نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سو رہی ہو۔ یہ سنتے ہی فاطمہ بری طرح چونکی۔ امی نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ یقیناً مجھے بلانے کے لیے گیسٹ روم میں گئی ہوں گی۔ نہیں، وہ گیسٹ روم میں نہیں گئی تھیں۔ میران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ نیچے ملازمہ کو تمہیں اوپر بلانے کے لیے بھیج رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ملازمہ اوپر آتی میں نے خود امی کو بتا دیا کہ تمہاری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ فاطمہ کا چہرہ حیا سے مزید لال ہو گیا، جبکہ میران نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم زیادہ مت سوچو اور جلدی سے گیسٹ روم میں چلی جاؤ، وہاں جا کر فریش ہو کر کپڑے چینج کرو اور نیچے آؤ، پھر ہم ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میران کا یہ کہنا تھا کہ فاطمہ عجلت میں فوراً بستر سے اٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے اور دوپٹہ درست کیا، پھر وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے دروازے تک گئی۔ باہر راہداری میں دائیں بائیں جھانکا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور جیسی راستہ صاف ملا وہ اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالتی تیز قدموں سے بھاگ کر سیدھی گیسٹ روم کی طرف نکل گئی۔ میران پیچھے کھڑا اس کی بھاگ دوڑ اور گیسٹ روم میں آ کر فاطمہ نے سب سے پہلے سکون کا سانس لیا۔ شاور لے کر جب وہ ہلکے گلابی رنگ کے نفیس سوٹ میں ملبوس ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی نظر اپنے آپ پر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ آئینے میں نظر آنے والا اس کا چہرہ صبح کی تر و تازگی اور حیا کے رنگوں سے دمک رہا تھا۔ گردن کے قریب میران کے لمس کا گہرا اثر اور چہرے پر پھیلی شفق فاطمہ کو خود سے ہی شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور اپنا دوپٹہ اچھی طرح سلیقے سے سیٹ کیا، پر اس کے چہرے پر پھیلتی لالیاں چھپنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے وہ آہستہ قدم اٹھاتی گیسٹ روم سے باہر نکلی اور ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ ڈائننگ ہال پر پہلے سے ہی ناشتے کا شاہانہ اہتمام موجود تھا، جہاں عمارہ بیگم اور میران ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ فاطمہ کی آہٹ سن کر عمارہ بیگم نے سر اٹھایا۔ فاطمہ نے حیا سے جھکی نظروں کے ساتھ آگے بڑھ کر مدھم آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ عمارہ بیگم نے جیسی ہی فاطمہ کے چہرے کی رنگت، اس کے گلابی گال اور اس کے وجود سے چھلکتی بے پناہ حیا دیکھی، ان کے لبوں پر پرمعنی اور دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک ماں اور ساس ہونے کے ناطے وہ لمحوں میں سب سمجھ گئی تھیں۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ عمارہ بیگم نے محبت سے اپنے برابر والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ چپ چاپ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی پوری کوشش تھی کہ سامنے بیٹھے میران سے اس کی نظریں نہ ملیں۔ میران جو چائے کا کپ لبوں سے لگائے فاطمہ کی ہر حرکت کو بڑی دلکش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کو یوں نظریں چراتے دیکھ کر اندر ہی اندر محظوظ ہو رہا تھا۔ میران نے جان بوجھ کر پلیٹ فاطمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فاطمہ جوس لوگی یا چائے؟ اس کی جادوئی آواز سن کر فاطمہ کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی جلدی سے جواب دیا، چائے، شکریہ۔ فاطمہ گیسٹ روم میں بارات کے فنکشن کے لیے تیار ہونے کی شروعات کر رہی تھی کہ اچانک عمارہ بیگم ہاتھ میں ایک بے حد نفیس بھاری ڈریسنگ کور اور ایک شاہانہ سا جولری باکس لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے وہ زرق برق میکسی اور نفیس ڈائمنڈ جولری کا سیٹ بیڈ پر رکھا۔ فاطمہ کی نظر جیسی اس لباس اور جگمگاتے ڈائمنڈ سیٹ پر پڑی، اس کے حواس اڑ گئے۔ وہ شدید پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جوڑا اور جولری اتنی خوبصورت اور شاہانہ تھی کہ کسی عام مہمان کے بجائے بالکل دلہن کی لگ رہی تھی۔ فاطمہ نے فوراً انکار کیا، آنٹی
یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ تو بہت زیادہ ہیوی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، عمارہ بیگم نے پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ سوری فاطمہ، میں نے تمہارا چوری ہوا سامان دیکھ لیا ہے۔ فاطمہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، جبکہ عمارہ بیگم نے بات جاری رکھی۔ یہ لباس اور جولری ابھی ابھی میران نے تمہارے لیے بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ مبارک ہو، اس دن حویلی آتے ہوئے آپ کا یہی سب سامان چوری ہوا تھا نا، تو اب وہ تمہاری امانت تمہیں مل گئی ہے۔ عمارہ بیگم کی بات سن کر فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً اسپات میں سر ہلایا۔ عمارہ بیگم نے محبت سے اس کے گال کو تھپ تھپایا۔ یہ سب بہت خوبصورت اور نفیس ہے فاطمہ، آج تم یہی پہن رہی ہو۔ پر آنٹی، یہ مجھے بالکل برائڈز والا ڈریس لگ رہا ہے، بہت زیادہ ہیوی ہے۔ میں کسی کی شادی میں اتنی ہیوی ڈریسنگ کیسے؟ فاطمہ نے ہچکچاتے ہوئے آخری کوشش کی۔ عمارہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے کہہ دیا نا کہ یہی پہننا ہے، بس بات ختم۔ اور وہ فاطمہ کو وہی لباس اور جولری پہننے کی ہدایت دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاطمہ اکیلی کھڑی اس شاہانہ جوڑے کو دیکھ کر شدید پریشانی اور سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ میک اپ آرٹسٹ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے فاطمہ کو کرسی پر بٹھایا اور اس پر اپنے فن کا جادو چلانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں جب میک اپ آرٹسٹ نے اپنا کام مکمل کیا تو فاطمہ کو تیار دیکھ کر وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ ہلکا مگر شاہانہ میک اپ، نفیس ڈائمنڈ جولری اور بھاری لہنگے میں فاطمہ بالکل کسی ولیمے کے دلہن کی طرح سجی سوری لگ رہی تھی۔ وہ حد سے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی، لیکن آئینے میں خود کو ایک مکمل دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کے اندر گھبراہٹ۔ اسی لمحے عمارہ بیگم دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ان کی نظر فاطمہ پر پڑی، وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ ان کے منہ سے بے اختیار ماشاء اللہ نکلا۔ وہ آگے بڑھیں، فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے اس کی بالائیں لینے لگیں۔ نظریں پد دور، میری بچی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے فاطمہ کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تم ابھی یہیں آرام سے بیٹھو، جب ہم سب وینیو کے لیے نکلنے لگیں گے تو میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گی۔ کچھ دیر بعد عمارہ بیگم کے بجائے خود میران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فاطمہ نے جیسے رخ موڑا، اس کی نظریں میران پر جا کر تھم گئیں۔ وہ بلیک کلر کے سوٹ میں بالکل کسی شہزادے کی طرح سجا سورا لگ رہا تھا۔ اس کی پروقار شخصیت اور نفاست دیکھ کر فاطمہ مبہوت ہو کر صرف اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ دوسری طرف میران کا بھی یہی حال تھا۔ جب اس کی نظر نفیس ڈائمنڈ جولری اور بھاری میکسی میں سج کر دلہن بنی فاطمہ پر پڑی تو وہ کتنے ہی لمحے بغیر پلک جھپکائے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں فاطمہ کے لیے بے پناہ محبت، ستائش تھی۔ میران دھیمے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور انتہائی احترام و محبت سے اپنا ہاتھ فاطمہ کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اسے لے کر جیسے ہی گیسٹ روم سے باہر نکلا، فاطمہ نے حیرت سے دیکھا کہ پوری حویلی میں چند ملازمین کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ میران، سب لوگ کہاں گئے؟ حویلی اتنی خالی کیوں ہے؟ سب لوگ فنکشن کے لیے نکل چکے ہیں۔ اور آنٹی؟ فاطمہ نے چونک کر پوچھا۔ امی بھی انہی کے ساتھ چلی گئی ہیں، میران نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا۔ فاطمہ کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ حویلی کے باہر پورچ میں آئی، جہاں ایک چمچماتی سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی ان کی منتظر تھی۔ میران نے فاطمہ کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی کو وینیو کی طرف بڑھا دیا۔ راستے بھر فاطمہ کے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے لباس اور ڈائمنڈ جولری کو دیکھا اور بے ساختہ بول اٹھی، میران، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آج میں ہی دلہن ہوں۔ میران نے سائیڈ مرر سے فاطمہ کو دیکھا، اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے فاطمہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی وینیو کے مرکزی دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ میران فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور خود جا کر فاطمہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر نکالا۔ میران نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیں اور اسے ہال کے دروازے کے سامنے لے کر آ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے ہال کے اندر پہلا قدم رکھا، اچانک پورا ہال گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ فاطمہ نے گھبرا کر میران کی بازو کو سختی سے پکڑ لیا، پر اگلے ہی سیکنڈ ہال کے اونچے گنبد سے دو تیز چمکدار وائٹ اسپاٹ لائٹس سیدھی ان دونوں کے وجود پر آ کر گریں۔ اسی لمحے پورے ہال میں ایک رومانٹک میوزک کی گونج اٹھی۔ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہال کے اسٹیج اور راہداری پر لائیو پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونے لگیں۔ فاطمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ہال میں موجود تمام مہمان، حویلی کے سبھی لوگ کھڑے ہوٹنگ کرنے لگے۔
فاطمہ کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے صدمے اور بے پناہ خوشی سے میران کی طرف دیکھا، جو اس وقت اس کے برابر میں کھڑا دنیا کا سب سے زیادہ فاتحانہ اور محبت بھرا روپ لیے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میران نے اس کے کان کے قریب ہو کر مدھم سرگوشی کی۔ تم نے بالکل صحیح سوچا تھا فاطمہ، آج تم ہی دلہن ہو، اور یہ پورا فنکشن میری اور تمہاری باقاعدہ ریسیپشن ولیمے کا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے خوشی کے دو موٹے آنسو لڑک کر اس کے گلابی گالوں پر بہہ گئے، جبکہ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں میران شاہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ شاندار طریقے سے اسٹیج کی طرف لے جانے لگا۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی جیسے ہی دونوں نے اپنے قدم روکے، وینیو کی تیز اسپاٹ لائٹس بند ہو گئیں اور پورے ہال کی سنہری اور دلکش لائٹس آن ہو گئیں۔ فاطمہ ابھی تک اس اچانک اور خوبصورت سرپرائز کے سحر میں تھی کہ اس کی نظریں اسٹیج کی طرف بڑھتے کچھ جانے پہچانے چہروں پر پڑیں۔ سامنے اس کے امی ابا اور گھر والے پھولوں کے گلدستے لیے، چہروں پر بے پناہ خوشی اور مسکراہٹ سجائے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کو اس طرح سامنے دیکھ کر فاطمہ دنگ رہ گئی۔ خوشی کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ گھر والے اسٹیج پر آئے اور فاطمہ کو گلے سے لگا کر مبارکباد دینے لگے۔ فاطمہ نے امی کے گلے لگتے ہی حیرت اور شکوے بھرے لہجے میں پوچھا، آپ لوگوں کو اس سب کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا؟ اس کے ابا اور امی فاطمہ کا بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ فاطمہ نے مصنوعی ناراضگی سے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے اور ناک سکوڑ کر گھر والوں کو دیکھا۔ آپ سب لوگ کتنے برے ہیں، مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھے ایک فون کر کے بتا ہی دیتے کہ کیا چل رہا ہے، میں وہاں کتنا پریشان ہوتی رہی۔ اس کی امی نے پیار سے اس کے گال کو تھپ تھپایا۔ اگر ہم پہلے ہی بتا دیتے تو پھر میران بیٹے کا اتنا خوبصورت سرپرائز اور تمہارے چہرے کی یہ خوشی کیسے دیکھنے کو ملتی۔ ابو نے بھی مسکرا کر میران کا شانہ تھپ تھپایا اور فاطمہ کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ کچھ دیر تک اسٹیج پر خوشگوار باتیں ہوتی رہیں، ہنسی مذاق چلتا رہا اور تصاویر بنائی گئی۔ پھر تمام گھر والے فاطمہ کو میران کے پاس چھوڑ کر نیچے مہمانوں کی طرف چلے گئے تاکہ وہ بھی فنکشن کا لطف اٹھا سکیں۔ گھر والوں کے جاتے ہی اسٹیج پر اب صرف وہ دونوں رہ گئے۔ فاطمہ نے گہرا سانس لیا، رخ موڑا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت، احترام اور ممنونیت کی چمک تھی۔ نم نظریں میران کی آنکھوں میں ڈالیں۔ فاطمہ نے انتہائی دھیمی گزار آواز میں کہا، شکریہ میران۔ اس کا یہ چھوٹا سا لفظ اور اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میران نے اس کے دل کے سارے زخم دھو دیے تھے اور اسے وہ تمام عزت اور خوشیاں دے دی تھیں جس کی وہ حقدار تھی۔ میران نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو کہ تم میری زندگی ہو اور تمہارے لیے سب کچھ بھی کم ہے۔ اسٹیج پر روشنیوں کا رخ یکدم بدلا اور ملائم موسیقی کے سر ہال میں گونجنے لگے۔ فاطمہ اور میران کی شاندار انٹری کے کچھ ہی دیر بعد اب اس شام کی بارات کا وہ خاص لمحہ آ پہنچا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ہال کے مرکزی راستے سے عائشہ اور ابتسام کی انٹری ہوئی۔ دونوں کا انداز انتہائی ڈیسنٹ، پروقار اور رائل تھا۔ عائشہ سرخ اور سنہری جوڑے میں ملبوس، حیا سے نظریں جھکائے نہایت نفاست سے قدم بڑھا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا ابتسام انتہائی وجیح اور باروب لگ رہا تھا۔ ہال میں موجود تمام مہمان ان کے دلکش روپ کو دیکھ کر اشک اشک کر اٹھے اور پرجوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اسٹیج پر پہنچنے کے بعد عائشہ اور ابتسام کو میران اور فاطمہ کے بالکل برابر میں لگے دوسرے صوفے پر بٹھایا گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں صوفے پر براجمان ہوئے، ابتسام کی نظریں جیسے عائشہ کے روپ پر جم کر رہ گئیں۔ وہ ہر چند سیکنڈ بعد رخ موڑ کر عائشہ کے شرمیلے چہرے، اس کی زلفوں اور ڈائمنڈ بندیا کی چمک کو دیکھتا۔ اس کی گہری اور چاہت بھری نظریں بار بار عائشہ کے چہرے پر جا کر اٹک رہی تھیں، جیسے وہ اس شہر سے باہر ہی نہ نکل پا رہا ہو۔ دوسری طرف عائشہ کا دل ابتسام کی اس مسلسل گہری توجہ سے کسی چڑیا کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک عجیب سی سحر انگیز سرشاری اور میٹھی سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ابتسام کی نظروں کی گرمائش اپنے وجود پر محسوس کرتے اس کے گال حیا سے سرخ ہو رہے تھے اور اس کی نظریں مزید جھکتی جا رہی تھیں۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے جوڑے کا دوپٹہ اسٹیج کی رونقیں اور ہال کے شاندار ہنگامے کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جب تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ حویلی میں پرسکون اور دلکش خاموشی کا راج تھا جسے صرف رات کی ملائم ہوا چھیڑ رہی تھی۔ ابتسام کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ کمرے کا ماحول بے حد سحر انگیز تھا۔ مدھم سنہری روشنی، تازہ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور سینٹڈ کینڈلز کی دھیمی آنچ نے فضا میں ایک عجیب سا رومانٹک اڑان بھر رکھا تھا۔ بیڈ کے بالکل وسط میں دلہن کے سرخ اور سنہری جوڑے میں سج دھج کر عائشہ بیٹھی تھی۔
اس کا بھاری گھونگھٹ نیچے جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کی لرزتی انگلیاں اپنے دوپٹے کو سختی سے تھامی ہوئی تھیں۔ ابتسام کے دھیمے قدم جیسے جیسے بستر کی طرف بڑھ رہے تھے، عائشہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی ہی تیز ہو رہی تھیں۔ ابتسام بستر کے قریب آیا اور بڑی نفاست سے عائشہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ عائشہ، ابتسام کی گمبھیر اور حد درجے نرم آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ اس نے دھیرے سے عائشہ کا گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا، روشنی عائشہ کے حیا سے سرخ ہوتے چہرے پر پڑی۔ اس کی جھکی ہوئی لمبی پلکیں اور لبوں پر لرزتی مسکراہٹ دیکھ کر ابتسام کچھ لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اسٹیج پر جو نظریں اٹک رہی تھیں اب وہ بالکل قید ہو چکی تھیں۔ ابتسام نے جھک کر انتہائی عقیدت اور محبت سے عائشہ کے ماتھے پر پہلا لمس چھوڑا۔ عائشہ کے وجود میں پیاری سی کپکپی دوڑ گئی اور اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موند دیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں عائشہ کہ اس لمحے میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ یونی میں تم سے پہلی ملاقات سے لے کر رشتے کی بات ہونے سے پہلے تک میں خود کو بار بار یہ باور کرواتا رہا تھا کہ تم مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی، پر بے وقوف تھا۔ اگر اٹریکٹ نہ کرتی تو میں یہ بھی کیوں سوچتا۔ ابتسام نے عائشہ کا کپکپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے انتہائی چاہت سے ہنستے ہوئے کہا۔ عائشہ نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور ابتسام کی محبت سے لبریز آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے اندر کی ساری گھبراہٹ ابتسام کے اس نرم اور محتاط رویے کو دیکھ کر لمحوں میں پگھل گئی۔ میں بھی بہت خوش ہوں سر۔ عائشہ کے سر کہنے پر ابتسام بے اختیار ہنسا۔ خود عائشہ زبان دانتوں تلے دباتے جھینپ گئی۔ ابتسام نے بڑی نفاست سے عائشہ کا بھاری زیور اور دوپٹہ سنبھالنے میں اس کی مدد کی تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ فاطمہ اور میران کی طرح ابتسام اور عائشہ کے لیے بھی یہ رات صرف ایک آغاز نہیں تھا، بلکہ تمام خدشات اور فاصلوں کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے وجود میں ڈھل جانے کا ایک خوبصورت ترین معاہدہ تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ابتسام نے عائشہ کو اپنے حصار میں لے لیا اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کے سحر انگیز اور دل نشین سفر کا باقاعدہ دن پر لگا کر گزرتے رہے اور بالآخر ملیحہ کی عدت کے ایام پورے ہو گئے۔ عدت ختم ہوئے 4 دن اوپر ہو چکے تھے، لیکن ملیحہ نے خوف کے مارے اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا۔ وہ شدید گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار تھی، مگر دل ہی دل میں خود کو یہ آسرا دے کر بہلا رہی تھی کہ شاید کبیر کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ اس کی عدت کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اگلی صبح مومن حسب معمول اسکول جا چکا تھا اور ملیحہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ اسی اثناء میں بوا نے کمرے میں قدم رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، بیٹی، باہر گھر کی بہت خاص مہمان آئی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو وہ اندر آ جائیں یا پھر آپ لاؤنج میں آ جائیں۔ خاص مہمان؟ یہ سنتے ہی ملیحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور جیسے ہی قدم بڑھاتے ہوئے لاؤنج میں آئی تو سامنے صوفے پر امارہ بیگم، کبیر کی والدہ، نہایت وقار اور تمکنت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ امارہ بیگم نے جیسی ملیحہ کو دیکھا ان کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل میں جو ایک انجانا خوف تھا کہ نہ جانے ان کے بیٹے کی پسند کیسی ہوگی، وہ ملیحہ کی سادہ، معصوم اور معصومیت سے بھری سادی صورت دیکھتے ہی پل بھر میں ختم ہو گیا۔ آؤ بیٹی، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ امارہ بیگم نے شفقت سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ملیحہ ڈرتے ڈرتے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ امارہ بیگم نے نرمی سے اپنا تعارف کروایا، میں کبیر کی ماں ہوں۔ کبیر کی ماں؟ یہ الفاظ ملیحہ کے کانوں میں پڑے تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ وہ اس گھر میں کس حیثیت سے رہ رہی ہے تو وہ کیا جواب دے گی۔ یقیناً کبیر کی ماں تو یہی سمجھے گی کہ اس نے کوئی چال چل کر ان کے امیر اور بااثر بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ ملیحہ اسی شدید گھبراہٹ میں تھی کہ امارہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ ملیحہ بیٹی، سچ کہوں تو کبیر نے جب تمہارے بارے میں مجھے بتایا تھا تو میں بہت گھبرا گئی تھی۔ مجھے لگا نہ جانے تم کیسی ہوگی، کوئی چال باز عورت تو نہیں جس نے میرے اتنے سلجھے ہوئے بیٹے کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر ملیحہ کے حلق میں کڑوا گلٹ ابھرا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ بول سکی۔ اس نے شرمندگی اور بے بسی سے بس اپنی نظریں اور سر جھکا لیا۔ امارہ بیگم نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا اور نرمی سے بولی، پر اب تمہیں دیکھ کر میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا ہے۔ کبیر کی پسند واقعی معیار رکھتی ہے۔ امارہ بیگم کے اس پیار اور مان پر ملیحہ کا ضبط ڈگمگا گیا اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے زرد گالوں پر بہنے لگے۔ وہ باہم مشکل اپنی لرزتی آواز میں بولی، پر شاید کبیر نے آپ کو میرے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔
امارہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے اسے مکمل اطمینان دلا رہی ہوں۔ وہ بولیں، میں مومن سے مل چکی ہوں بیٹی، وہ بہت ہی پیارا